بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم، آج ہمارا درس نمبر 58 ہے۔ 57 دروس الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے۔ نماز کا بیان چل رہا تھا تو پچھلے درس میں ہم نے جماعت اور صفوں کی درستگی کے متعلق جو احادیث تھیں، جو فضائل و مسائل تھے، ہم نے اس کو ذکر کیا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا موضوع ہے، وہ ہے سجدے کے بیان میں سجدہ اور اس کی حکمتیں، اور اس پر اللہ کتنا ثواب انعام عطا فرماتا ہے۔ اگرچہ سجدے کا بیان ہم نے جب نماز کے فرائض بیان کیے تو اس میں بھی کیا تھا، لیکن یہ تھوڑا موضوع جو ہے اس سے الگ ہوگا۔ جو فضائل و برکات ہم نے پچھلے حصے کے اندر بیان کیا، نماز کے فرائض میں سے جو ایک ہم نے حصہ جو ہے نا درج کیا تھا، بیان کیا تھا، آج کا جو موضوع ہوگا وہ اس سے تھوڑا الگ ہوگا۔ بنیادی طور پہ یہ سمجھیں کہ سجدہ عبادت جو ہے یہ فقط اللہ کریم جل جلالہ کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات کے ماں سوا کسی کے لیے سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے کوئی جتنے سے بڑا شخص ہی کیوں نہ ہو۔ اور پوری کائنات میں اللہ کریم جل جلالہ کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ہستی ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا۔ لیکن سجدہ عبادت حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا مقام و مرتبہ رب کے بعد ساری کائنات میں زیادہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے امام ہیں، ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے ماں سوا کسی کو سجدہ عبادت کرے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اچھا جی، ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، تعظیماً کسی کے سامنے جھکنا۔ یہ پہلی امتوں کے اندر جائز تھا، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے سجدہ کیا، تو یہ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت میں اب سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ جس طرح حضرت سیدنا مجدد پاک الفسانی الشیخ فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی شدید مخالفت کی، اور آپ نے فرمایا کہ میں سجدہ تعظیمی کسی اکبر بادشاہ کو نہیں کر سکتا، میں کسی کو نہیں کروں گا، تو سجدہ تعظیمی سرکار کی امت میں حرام ہے۔ اگر کوئی شخص سجدہ تعظیمی کسی کو کرے گا تو وہ شخص جو ہے سخت قسم کا گناہ گار ہوگا، اور اس شخص کے لیے توبہ کرنا لازم و واجب ہے کہ وہ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ اس طرح سجدہ شکر، اللہ کریم جل جلالہ کی نعمتیں جو انسان پر نازل ہوتی ہیں، انعام کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اپنی پیشانی کو اللہ پاک جل جلالہ کی بارگاہ میں جھکانا، یا کوئی نیک جائز حاجت کی طلب کے لیے اللہ پاک جل جلالہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا نماز کے علاوہ، تو یہ مستحب عمل ہے، یہ جائز ہے۔ علماء فقہاء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، سجدہ شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ حالت سجدہ میں 3 مرتبہ کہے، یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا اللہ، یا رب مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب وہ شخص اپنا سر سجدے سے اٹھائے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ جو دعا ہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، یہ دعا نفل نماز کے سجدوں میں پڑھے یا نفل نماز کے علاوہ اللہ پاک کی نعمتوں پر سجدہ شکر کی نیت سے سجدہ کریں، اور اس میں جو چاہے جائز دعا مانگی جائے۔ تو یہ ہے کہ عالم سجدہ میں سجدے کی حالت میں، سجدے کی کیفیت میں فرضی عبادت اور فرضی سجدے کے علاوہ سجدہ تشکر کے طور پر اگر اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکائی جائے، اور نیک جائز کوئی بھی حاجت طلب دعا اللہ کی بارگاہ میں کی جائے، تو اللہ ضرور، ہم حسن ظن اور کامل یقین و ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ضرور ہماری حاجت کو پورا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے کریم رب سے اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تم سجدے میں بکثرت یعنی زیادہ دعا کیا کرو۔ اب یہ سرکار نے فرما دیا
دعا ویسے بھی کی جا سکتی ہے اور اللہ تو سننے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں عالم سجدہ میں خاص قرب اس کی ذات کا نصیب ہوگا، تو پھر کوشش کرو زیادہ سے زیادہ سجدے میں دعا کیا کرو کہ انسان جب کچھ مانگنا چاہے اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے، پھر اپنی بخشش مانگے، اپنی حاجت کو مانگے، اپنی نیک جائز دلی جو حاجات ہیں ان کو اللہ کی بارگاہ میں طلب کرے، تو ضرور اللہ پاک جل جلالہ دیکھے گا کہ فلاں شخص نے اعضائے جسمانی میں سب سے معزز جگہ جو ہے وہ سجدے اور پیشانی والی جو جگہ ہے، اللہ فرمائے گا اس نے میری بارگاہ میں جھکائی، اب جو چاہے مانگ، اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم تو ہم سے ہر وقت قریب ہے، مگر نبی پاک علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ بندہ عالم سجدہ میں اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اللہ تو ہر وقت قریب ہے، اس کی رحمت ہر وقت قریب ہے، اس کی رحمت ہمیں تلاش کرتی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ہم جو رب سے دور ہیں، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت قریب ہے لیکن ہم جو دور ہیں، ہم بھاگے ہوئے ہیں، ہم دور ہیں اللہ کی رحمت سے۔ فرماتے ہیں البتہ سجدے کی حالت میں ہمیں اس رب سے خصوصی قرب نصیب ہو جائے گا، اللہ اکبر، ہم خاص اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائیں گے، اور جب ہمیں اس کی ذات کا قرب نصیب ہوگا تو پھر سجدے کی کیفیت اور سجدے کی حالت میں جو کچھ مانگیں گے اللہ پاک جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے ضرور اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ اچھا، سجدہ شکر جو ہے کیا جاتا ہے، لوگ کرتے ہیں جب اللہ پاک جل جلالہ انعام کرتا ہے، اکرام فرماتا ہے، اولاد عطا فرماتا ہے، کسی کی حاجت کو اللہ پورا فرماتا ہے، کسی کو نوکری مل گئی، کسی کو خوشیاں نصیب ہوئی، اب وہ سجدہ شکر کرتے ہیں۔ فقہا کہتے ہیں سجدہ شکر کے لیے وضو کرنا جو ہے یہ لازمی ہے، اور بغیر سجدہ شکر کے عادتاً جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، لیکن جو سجدہ شکر کرنا ہے اس پاک پروردگار کا خلوص قلب سے اس کا شکر ادا کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، وضو کرنا ضروری ہے۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا رحمت نشان فرمان رحمت نشان ہے کہ مجھے رکوع و سجدے میں تلاوت قرآن سے منع کیا گیا، رکوع میں رب کی تعظیم کرو اور سجدے میں دعا میں کوشش کرو، کیونکہ سجدے کی کیفیت میں دعائیں جو ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ دعائیں قبولیت کے لائق ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ سجدے کے اندر کیا کرے گا، اللہ پاک جل جلالہ کی بارگاہ میں کیا کرے گا، دعا کرے گا۔ اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سجدے کی کیفیت میں جو دعا ہے وہ قبولیت ہونے کے لحاظ سے یہ زیادہ قوی ہے اور زیادہ مضبوط امید ہے بندے کے لیے کہ بندہ سجدے میں اپنے سر کو جھکا کر اللہ پاک جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، قوی امید ہے کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مزید دیکھیے کہ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین جب بھی انہوں نے کچھ اللہ پاک جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہوتا تو وہ اپنی پیشانی کو اللہ پاک جل جلالہ کی بارگاہ میں جھکا دیتے۔ اس کی ایک مثال دی جاتی ہے، کہتے ہیں ایک بندے نے کسی سے اپنی پریشانی کا رونا روتے ہوئے کہا کہ میں جو کام کرتا ہوں وہ الٹ ہو جاتا ہے، میں جو بھی کام، جس طرح لوگ کہتے ہیں نا یار میں فلاں کام کرتا ہوں کام الٹ ہو جاتا ہے، تو اس شخص نے یہ بھی کہا کہ میں جو کام کرتا ہوں الٹ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ الٹ کام کیوں ہوتا ہے، میں جو کام کرتا ہوں الٹ کام کیوں ہو جاتا ہے؟ تو دوسرے بندے نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے پوچھا اسٹامپ دیکھی ہے؟ اس شخص نے کہا جی ہاں میں نے اسٹامپ دیکھی ہے۔ تو فرمایا کیا جانتے ہو اسٹامپ پر لکھائی جو ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ جو اسٹامپ ہوتا ہے اس پہ لکھائی الٹ ہوتی ہے۔ تو فرمایا بتا سکتے ہو کہ جو اسٹامپ پر لکھائی ہوتی ہے وہ سیدھی کیسے ہوتی ہے؟ تو اب اس شخص نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا جب اسٹامپ کاغذ پر لگتی ہے تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح
اسٹام اپنا ماتھا پیشانی کاغذ پر ٹکاتا ہے تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں، اسی طرح انسان کے جب کام الٹ ہو جائیں تو انسان اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب انسان اپنی پیشانی جھکائے گا تو اس بندے کے سارے الٹے جو کام ہوں گے وہ سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے چیز کہ اولیاء کاملین ہوں، بزرگان دین ہوں، صوفیاء ہوں، ان کی تو بات ہی الگ ہے کہ جب بھی کوئی حاجت پیش آتی وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنا چاہتے ہیں، وہ راتوں کی تنہائیوں میں اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکاتے اور رب سے مانگتے، اللہ ان کی حاجت کو پورا فرماتا۔ سب سے مکرم و معزز جگہ انسانی اعضاء میں پیشانی ہے، اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکاؤ، اللہ ضرور بے ضرور جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک مرتبہ جنگل کے اندر موجود تھے، اچانک ایک شخص ملا جسے دیکھ کر آپ نے اپنے دل میں ناپسندیدگی جو ہے اس کو محسوس کی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نصرانی راہب ہوں۔ جب اس شخص نے اللہ کے ولی کامل سے یہ بات کہی اور کہا کہ میں روم سے آیا ہوں فقط آپ کی صحبت کو، آپ کی مجلس و محفل کو اختیار کرنے کے لیے، روم سے نصرانی شخص چلا حضرت ابراہیم خواص علیہ الرحمہ ان کی مجلس، ان کی صحبت میں آنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے راہب سے فرمایا کہ میرے پاس کھانے پینے کی کوئی شے موجود نہیں ہے، اگر تو آیا تو پھر اپنا ساز و سامان ساتھ لے کے آتا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تکلیف میں آ جاؤ۔ ظاہری بات ہے جب تم کو یہاں سے طعام کھانا وغیرہ نہیں ملے گا تو تم کو تکلیف ہوگی، اگرچہ تو نصرانی ہے لیکن ہے تو میرا مہمان، میں تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا یا سیدی، اے حضرت ابراہیم خواص، دنیا میں آپ کے نام کا بڑا ڈنکا بج رہا ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے بڑے قریب ہیں، اور آپ ابھی تک کھانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ میرے پاس کھانا نہیں ہے۔ اللہ، بڑی اس نے عام بات کی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم خواص علیہ الرحمہ خاموش ہو گیا اور وہ شخص جو ہے وہ آپ کی صحبت میں رہنے لگا، اور آپ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ میری صحبت میں رہ سکتے ہیں۔ آپ نے ان کو اجازت دی، ابراہیم خواص نے ان کو اجازت دے دی۔ اللہ اکبر۔ 7 دن راتیں بغیر کھانے پینے کے گزر گئے، نہ حضرت ابراہیم خواص نے کچھ کھایا، نہ اس راہب نصرانی نے کچھ کھایا۔ وہ گھبرا گیا کہ معاملہ کیا ہے، میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام فرما دیجئے۔ 7 دن ہو گئے کوئی شے نہیں کھائی، آپ کوئی انتظام بھی فرما دیجئے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خواص نے سجدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اولیاء کاملین، یہ ہے صوفیاء کا طریقہ، یہ ہے صوفیاء اولیاء کاملین کا ترک۔ اپنا سر اللہ پاک جل جلالہ کی بارگاہ میں جب جھکایا نا تو عرض کی، یا اللہ پاک اس غیر مسلم نے میرے بارے میں حسن ظن، اچھا گمان رکھا ہے، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے اس غیر مسلم کے سامنے رسوا نہ کر۔ اللہ اللہ اللہ، مجھے غیر مسلم کے سامنے رسوا نہ کر۔ دعا مانگ کر جب سجدے سے سر اٹھایا تو ایک تھال موجود تھا حضرت ابراہیم خواص کے سامنے، جس میں 2 روٹیاں اور پانی کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم خواص نے دیکھا، مسکرا پڑے، بڑے خوش ہوئے، شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے، میں نے سجدے میں مانگا، تو نے عطا کیا، تو نے مجھے کسی غیر مسلم کے سامنے رسوا نہ کیا۔ کھا پی کر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ حضرت ابراہیم خواص نے بھی اللہ کی نعمت کو کھایا، اس غیر مسلم شخص نے بھی اللہ کی نعمت کو کھایا۔ مزید جب 7 روز گزرنے کے بعد کہیں رکے نا تو اس راہب نے کیا کیا، اپنی پیشانی جھکا دی اور جا کر دعا مانگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک تھال جو ہے وہ موجود ہوا، اور جس میں 4 روٹیاں اور 4 برتنوں میں پانی موجود تھا۔ پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم خواص نے سجدہ کیا، سر جھکایا تھا، دوسری مرتبہ اس غیر مسلم نے اپنی جب پیشانی کو جھکایا تو اللہ پاک جل جلالہ نے انعام و اکرام کیا۔ آپ حیرت میں پڑ گئے اور اپنا یہ ذہن بنایا کہ میں اس سے کچھ کھاؤں گا نہیں، کچھ پیوں گا نہیں، کیونکہ یہ کھانا تو غیر مسلم کے لیے آیا ہے۔ وہ غیر مسلم کہنے لگا، کہا حضور کھائیے،
اور 2 باتوں کی خوشخبری بھی سنیے۔ ایک تو میں اسلام قبول کرتا ہوں، اللہ اکبر، اس نے کہا میں مسلمان ہوں تو میں اسلام قبول کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے شہادت کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوسری یہ کہ اللہ کریم جل جلالہ کے یہاں آپ کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، میں نے سجدے میں سر رکھ کر یہ دعا مانگی، یا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اگر رسول برحق ہیں تو مجھے 2 روٹیاں اور 2 گلاس پانی عطا فرما، اور اگر ابراہیم خواص تیرے ولی کامل ہیں تو مزید 2 روٹیاں اور 2 گلاس پانی عطا فرما۔ دعا مانگ کر میں نے جو ہی سجدے سے سر اٹھایا تو کھانے کا یہ تھال موجود تھا، حضرت ابراہیم خواص نے کیا کیا، اس سے کچھ کھایا، اور الحمدللہ وہ نئے مسلمان ولایت کی اعلیٰ مقام پر فائز ہو گیا۔ یہ ہے ایک چیز کہ بندے کو جب حاجت ہو، اس غیر مسلم نے بتا دیا کہ میں نے اس انداز میں اپنے پیشانی اللہ پاک جل جلالہ کی بارگاہ میں رکھی اور دعا کی، تو اللہ پاک نے کیا کیا، کرم فرمایا۔ تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی حاجت پیش ہو تو اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ، پھر اللہ کے جو مقبول حضرات ہیں، بندے ہیں، انبیاء، اولیاء، صلحاء، سلف و صالحین، بزرگان دین، اصحاب و اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا توسل رب کی بارگاہ میں پیش کرو تو اللہ ضرور بے ضرور کیا کرے گا، ہماری حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تابعی بزرگ ہیں حضرت سیدنا معدان بن ابو طلحہ رحمہ اللہ، بیان کرتے ہیں کہ میں صحابی رسول حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا۔ وہ تابعی بزرگ کہتے ہیں میں نے عرض کی مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں کروں تو اس کی برکت سے اللہ پاک جل جلالہ مجھے جنت میں داخلہ فرما دے، مجھے جنت عطا فرما دے، تو مجھے اللہ پاک کا سب سے پسندیدہ جو عمل ہے وہ بتائیے۔ تو حضرت سیدنا ثوبان خاموش رہے، میں نے پھر پوچھا آپ خاموش رہے، کہتے ہیں میں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے اس بارے میں سوال کیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم جب بھی اللہ پاک کے لیے سجدے کرو گے تو اللہ پاک تمہارا ایک درجہ بلند فرمائے گا، اور اس کے بدلے تمہاری ایک خطا جو ہے اللہ پاک معاف فرمائے گا۔ تو سجدے ہمیں رزق عطا نہیں کرتے، سجدے ہمیں نیک جائز دلی حاجات فقط پوری نہیں کرتے، سجدہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اس سے ہمارے گناہ چڑھتے ہیں، سجدے سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو کتنا فائدہ ہے، گناہوں کی آزادی، گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، گناہ معاف کرنے ہیں، تب بھی اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ، اپنا مقام اور مرتبہ اور عزت میں برکت کو حاصل کرنا ہے، تب بھی اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ، اور اگر کوئی نیک جائز حاجت ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر اس حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہو، تب بھی اپنی پیشانی اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں جھکاؤ۔ کوئی چاہتے ہو کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، تب بھی اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ، تو اللہ ضرور بے ضرور کیا کرے گا، کرم فرمائے گا، اور اپنے کرم سے کیا کرے گا، ہم جو کچھ مانگیں گے اللہ عطا فرمائے گا۔ خوشخبری سن کر جو سجدہ شکر کیا جاتا ہے، سجدہ تشکر جو کیا جاتا ہے، اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا طریقہ کار جو تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم تک جب کوئی خوشخبری پہنچتی تو سرکار اپنی مبارک پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتے اور سجدہ شکر ادا فرماتے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سجدہ شکر ادا کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہے، اور ہم نے بھی کبھی کسی خوشی کے موقع پر کیا سجدہ ادا کیا ہے، کرنا چاہیے اس کو۔ اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خان فضل بریلوی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سجدہ شکر جو ہے یہ سنت مستحبہ ہے۔ جس وقت ابو جہل لعین کا سر کاٹا گیا اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا، تو سجدہ شکر جو ہے اس کو بھی ادا کیا جائے،
اللہ ضرور کرم فرمائے گا۔ جو ہماری خواہشات ہوں گی، مقاصد ہوں گے، اغراض ہوں گے، اللہ اپنی بارگاہ میں ان کو قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی علیہ الرحمہ کے درجات مزید بلند فرمائے، اور احیاء العلوم کے ان دروس میں مزید برکات عطا فرمائے، دروس کا فیض عطا فرمائے، سننے والے، آگے پھیلانے والے، بیان کرنے والے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول